الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت جب وہ پورا دن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے روزے کی تکمیل کرتا ہے تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا کہ عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اسے خوشی کا احساس ہوگا۔ اس وقت اسے پتہ چلے گا جب کسی کو کچھ بھی وہاں پر نصیب نہیں ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا بندہ جو ہے الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطاری کے وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ دوسرا والامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، یہ بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ فرمایا والدعوۃ المظلوم، اور تیسرا بندہ ہے مظلوم آدمی کہ جب اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین فرشتوں کو بھی حکم فرماتے ہیں، حاملین عرش جو تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں تسبیح کر رہا ہے، کوئی سجدے میں تسبیح کر رہا ہے، کوئی قیام میں تسبیح کر رہا ہے، وہ سارے فرشتے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں حکم دے دیتے ہیں کہ تم اپنی عبادات اپنی تسبیحات کو چھوڑ دو اور اب میرے روزہ دار بندے جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو، ان کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص انعام ہے جو روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ روزہ دار اگر اللہ کے گھر میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بھکاری بن کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی دعا کے اندر کیا تاثیر ہوگی اور کیا اس کی کس درجے پر اس کی دعا پہنچ جائے گی، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے معتکف ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ غلط دیکھنا بند کر دیتی ہے، اس کے کان غلط سننا بند کر دیتے ہیں، اس کی زبان غلط بولنا بند کر دیتی ہے، اس کے ہاتھ غلط کاموں کی طرف نہیں لگتے، اس کے پاؤں غلط راستوں کے راہی نہیں بنتے۔ فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ وہ گناہوں سے کٹ جاتا ہے، گناہوں سے کٹ کر اپنے مالک کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے در کا بھکاری بن کے بیٹھتا ہے کہ مولا میں تیرے دروازے پہ تب تک بیٹھا ہوں جب تک تو میرے لیے اپنی معافی کا اور اعلان نہ کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معتکف کو ایک انعام مل رہا ہے۔ اور دوسرا انعام اس کے لیے یہ مل رہا ہے کہ جب دوسرے لوگ اپنی دوسری عبادات میں لگے ہوئے، کوئی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چل کر جا رہا ہے، کوئی اور کام نیکی کے کر رہا ہے، کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہا ہے، اب جتنے لوگوں نے باہر پھرنے والوں نے نیکیاں کی ہیں اس کو وہ ساری کی ساری نیکیاں بنا کیے مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اس نے وہ نیکیاں سر انجام نہیں دی، کی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے رب کے گھر کے اندر ڈھیرا ڈال لیا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ مولا اگر میں باہر ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ اس کی اس تڑپ پر، اس کے اس جذبات کے اوپر جو اس کے دل میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے
اعلان ہو رہا ہے کہ میرے بندے وہ جو کام دنیا والے کر رہے ہیں، کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہو رہا، کوئی کسی کی بیمار کی عیادت کر رہا، ان سب کا ثواب اس بندے کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے کو مل رہا ہے۔ تو میرے بھائی کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مالک سے لو لگائیں، اپنے مالک سے ایسا تعلق بنائیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اور جب ہم معتکف بن کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اعتکاف کی حالت میں ہوں گے، تو پھر اللہ کی رحمت یقیناً ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی، اور ایک اور بات کہ ہم اپنے، اگر ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں بھی کر سکتے ہیں تو یہ فقہا نے لکھا ایک لمحے کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ہم مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں جب بھی آتے ہیں۔ وہ رمضان بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، غیر رمضان میں بھی جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت کہیں کہ مولا میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ اس کے لیے عربی کے الفاظ بھی ضروری نہیں، اپنے الفاظ میں کہہ دیں کہ مولا میں اعتکاف کی نیت سے تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہے گا یہ معتکفین کے اندر داخل ہوگا اور اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ چند لمحوں کے لیے بھی مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ معتکف ہے، اور اس کو اس نیت پر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری رمضان المبارک کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اپنے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل فرما۔ مولا کریم جن لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان ہونے والا ہے مولا ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما، مولا ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما، ہمارے والدین کا بھی نام شامل فرما، ہمارے عزیز و اقارب کا بھی نام اس میں شامل فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے دنیا سے مسلمان رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم